السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں اسماعیل علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ فرمائیں گے، تو ہمارے ساتھ آخر تک رہیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا بڑا بیٹا تھا۔ آپ علیہ السلام کا ولادت بیت المقدس میں ہوئی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ قبطیہ کے وطن سے تھا۔ اسماعیل علیہ السلام جب بیت المقدس میں پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دودھ پیتا بچہ اسماعیل اور اپنا بیوی ہاجرہ قبطیہ بیت المقدس سے نکال کر مکہ کے پہاڑیوں میں چھوڑ دیا۔ مکہ بے آب و گیا زمین تھی، اس میں دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ایک روز اسماعیل علیہ السلام کو شدید پیاس لگی اور حضرت ہاجرہ کو کچھ نہیں ملا تو صفا کے پہاڑی پر چڑھ کر دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ پھر مروہ پر چڑھی، وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ پھر صفا پر آئی، اس طرح کل 7 چکر لگائے۔ وہاں اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام جہاں پاؤں مار رہے تھے، بس اللہ تعالیٰ کی حکم سے وہاں ایک چشمہ ابل پڑا۔ پھر حضرت ہاجرہ قبطیہ آئی اور پانی سے ارد گرد بند باندھنے لگی۔ ایک روز وہاں سے قبیلہ بنی جرہم کا ایک قافلہ گزرا جو شام کی طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے مکہ کے پہاڑیوں پر پرندے دیکھے۔ وہ کہنے لگے، یہ پرندے وہ ہیں جو پانی پر چکر لگاتے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہاں پر کوئی پانی ہے؟ قبیلہ کے دوسرے لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو معلوم نہیں۔ پھر قبیلہ کے سردار نے 2-3 آدمیوں کو پہاڑیوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں چشمہ کے پاس ایک عورت اور بچہ ہے۔ پھر سب قبیلے والے حضرت ہاجرہ قبطیہ کے پاس آئی اور اس سے وہاں ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی۔ بنی جرہم قبیلے والوں نے باقی اہل خانہ کو یمن سے بلوا کر وہاں مکہ میں آباد ہونے لگے۔ جب اسماعیل علیہ السلام 13-14 سال کا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں ذبح کر دو۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لینا چاہتا تھا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنے رب سے۔ پس فوراً ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکم کے تعمیل کر کے بیت المقدس سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے منا میں اسماعیل علیہ السلام کو پشت کے بل زمین پر لٹا دیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم آئی، اے ابراہیم، یقیناً تم ایک صریح آزمائش میں کامیاب ہو چکے ہو، لہٰذا اب تم اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کرو گے۔ پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک بھیڑ اتار دیا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو ذبح کر دیا گیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہونے لگے تو اس نے یمنی قبیلہ سے گھڑ سواری اور تیر اندازی سیکھی۔ لڑکپن میں اسماعیل علیہ السلام کا مشغلہ تیر اندازی اور گھڑ سواری تھا۔ چونکہ اسماعیل علیہ السلام یمنی قبیلہ میں پلا بڑھا تو آپ علیہ السلام نے انہوں سے فصیح و بلیغ عربی زبان بھی سیکھی۔ پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا وہی انتقال ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلہ کی ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ ایک روز ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی ملاقات کے لیے مکہ میں آئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے گھر کا پتہ پوچھا، وہاں پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام نہ مل سکے، لیکن ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس عورت نے جواباً کہا کہ شکار کے لیے گیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا غذا کیا ہے؟ اس عورت نے بہت گلے شکوے کیے، کہنے لگی کہ غذا کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے بتایا کہ جب تمہاری شوہر آئے تو اسے کہو کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر دو۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر پہنچے تو بیوی نے واقعہ بتایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ تھے اور تو میرے دروازے کی چوکھٹ ہے، اور پھر اسے طلاق دے دی۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلہ کی ایک اور لڑکی سے نکاح کر لیا۔ پھر ایک روز ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے۔ اس روز بھی اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی بلکہ ان کی بیوی ملی۔ یہ شکر گزار عورت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تمہارا خاوند کہاں چلا گیا؟ اس نے جواب دیا کہ شکار کرنے گیا ہوا ہے۔ فرمایا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہنے لگی ہاں بہت کچھ ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کھانا کیا ہوتا ہے؟
عرض کیا گوشت اور پانی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا 3 مرتبہ کی۔ پھر اس عورت سے کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اسے میری خبر دینا اور اسے بتانا کہ میں تمہارے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر راضی ہوں، اسے برقرار رکھنا۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ تم میری گھر کے چوکھٹ ہو اور وہ میرا باپ تھا۔ وقت گزر گیا، دنوں میں سے ایک دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تیسری بار اپنے بیٹے کی ملاقات کے لیے مکہ میں آئے۔ اس دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام مکہ میں آئے تو اسماعیل علیہ السلام ماہ زمزم کے پیچھے تیر اندازی کر رہے تھے۔ جب باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ اور معانقہ کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اسماعیل، تیرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کا گھر تعمیر کروں۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اپنے رب کی اطاعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تو میرے ساتھ تعاون کرے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا میں حاضر ہوں۔ چنانچہ دونوں تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی گھر تعمیر کرتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر دیتے تھے، اور دونوں یہ کہتے تھے اے ہمارے رب، ہمارا یہ عمل قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب عمارت بلند ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھا کر وہاں رکھنے سے عاجز آ گئے تو نیچے ایک پتھر رکھ کر اس پر کھڑے ہو گئے۔ اسی جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ پھر دونوں نے کام شروع کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو لوگوں کو حج کے لیے ندا دی اور لوگوں کو مناسک حج سکھایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا متولی بنا کر ہمیشہ کے لیے مکہ سے چلے گئے، حتیٰ کہ بیت المقدس میں وفات پا گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو نبوت سے سرفرازا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام یمن کی طرف چلے گئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور ان کو وعظ و نصیحت کرتے۔ اسماعیل علیہ السلام لوگوں کو مناسک حج بھی سکھاتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جن عورت سے شادی کی تھی اسی کی بطن سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بیوی کا نام سیدہ بنت مداد جرہمی تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں کا نام یہ ہے: نابت، کیزار، ادبیل، مبشہ، مسمع، زوما، مسا، حداد، تیمہ، یتور، نفیس، کیدمان۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 130 سال ہوئی تو اس وقت آپ علیہ السلام کے بیٹوں سے بہت نسل پھیل گئی تھی۔ ان میں سے آپ علیہ السلام کے 2 بڑے بیٹے نابت اور کیزار مکہ میں مقیم رہے اور باقی سب بیٹے متفرق ہو گئے، جو قوم عمالقہ اور یمن کی طرف گئے۔ تواریخ میں ملتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام بسمہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی شادی اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیس سے کر دیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کبھی کبھار اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے شام جاتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام جب قریب الموت ہو گئے اس وقت آپ علیہ السلام کا عمر 137 سال تھی، یہاں تک کہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ علیہ السلام کی تدفین حجر اسود اور ماء زمزم کے مابین اپنی والدہ ماجدہ کے قبر کے پاس ہوئی۔ عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ کی گرمی کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ہم جنت کا ایک دروازہ آپ کی طرف کھول دیتے ہیں جس کی ہوائے قیامت تک آپ علیہ السلام کو لگتی رہے گی۔ چنانچہ اسی جگہ آپ علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ کتاب المغازی میں لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کو سدا کر ان پر سواری کیا کرو، یہ تمہارے باپ جد مورث اعلیٰ کی میراث ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ اس لیے تو عرب لوگ گھوڑوں سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اس نشست کا اب اختتام ہونے والا ہے۔ آئندہ آنے والی نشست میں اسحاق علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ فرمائے گے۔